اب تک 400 لوگ ایک رات میں کروڑپتی بن چکے ہیں۔ جس میرے بہن بھائی کو یقین نہیں آتا تو یہ عمل پڑھ کے دیکھ لے، یہ عقبری صاحب کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ پوری دنیا میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کم و بیش اللہ معاف کرے 400 لوگ ایک رات میں دولت مند بن چکے ہیں۔ اور یہ بات لائیو بتائی گئی ہے عقبری صاحب کی ویڈیو لائیو ٹرانسمیشن میں آ کر 400 لوگوں نے کہ ہمیں کامیابی ملی۔ وہ عمل بتلانے لگا ہوں کہ جس کو پڑھتے ہی آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر میری بہنیں اور میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب پر روزانہ ڈھیروں وظائف دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بے شک دیکھیں، آپ جس کا دل چاہے جو ویڈیو دیکھے، جو وظائف دیکھے، لیکن میری بات کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ جو عمل بتلانے لگا ہوں کہ جس کو راتوں رات لوگ پڑھ کے کامیاب ہو جاتے ہیں، ابھی یہ عمل پھیلا نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ انجان ہیں، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل ابھی ایک راز ہے۔ اگر یہ راز آپ کے ہاتھ لگ جاتا ہے، یہ راز آپ کی زندگی میں اگر آپ لوگ صرف ایک رات پڑھ لیتے ہیں تو یقین جانیے آپ سے بڑا خوش نصیب شخص شاید اس روح زمین پر کوئی نہ ہو، شاید ہی اس کائنات میں کوئی نہ ہو۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات کو سمجھیے گا، بات کو سمجھیے گا، عمل کو ذہن میں پہلے بٹھائیے گا، عمل کا طریقہ کار جان لیجیے گا۔ عمل کس طرح پڑھنا ہے پہلے یہ سب سے اہم بات ہے، باقی سب چھوڑیں، پہلے عمل کا صحیح طریقہ سیکھ لیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، جلد بازی میں یہ بھاگا وہ بھاگا، اور پھر کامنٹس میں یا واٹس ایپ پر آ کر کہتے ہیں کہ وظیفہ سمجھ نہیں آیا یا اثر نہیں کیا۔ تو پہلے عمل کو سمجھیے گا، سمجھ کر کیجیے گا تو انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی، خالی جھولیاں، الماریاں انشاءاللہ دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔ یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا ایک مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی آج تک کوئی ایسا میرے بہن بھائی، کبھی کسی نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ اللہ پاک کے حکم سے جس نے بھی رات کا یہ عمل پڑھ لیا، کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ 400 لوگ تو سامنے کی بات ہے، اور میں نے پچھلے ہفتے، آپ یقین کریں 15 سے 16 یا 20 لوگ بھی کاؤنٹ کر لیں، تقریباً کم و بیش میں نے یہ عمل بتایا۔ جب میں نے ایک ہفتے بعد ان سے پوچھا، آپ یقین کریں وہ تمام کے تمام لوگ، ان کے حالات بدلے ہوئے تھے۔ فقیر سے اللہ پاک نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو مایوس کرتا ہی نہیں، میں نے خود اس عمل کو پڑھ کے آزمایا ہے۔ یا لطیفو کا وظیفہ تو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا لطیفو کا ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ جو اللہ کے ولیوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا ایک رات میں اللہ پاک کے حکم سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ عمل خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے ایک رات میں اگر خدا کی قسم نہ بھر دے تو یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، خدا کی قسم یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ بس جس کے ہاتھ یہ عمل لگ جاتا ہے، جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے، پھر وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، پھر وہ زندگی میں کبھی تنگ دستی کا، پریشانی کا سامنا نہیں کرتا۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اب آپ نے پہلے عمل کا طریقہ کار سمجھنا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے راز بتاؤں گا۔ وظائف قبول ہونے کے راز سمجھو گے نہیں تو ساری زندگی یوٹیوب پر کیا کہیں سے بھی کوئی بھی وظیفہ پڑھ لو، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ پہلے اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ کیسے راضی کرو گے؟ 2 طریقے ہیں۔ دیکھیں وظائف میں 2 طریقے ہیں۔ نماز پڑھیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور گناہوں سے بچنے کا عہد کرتے رہیں، یہ تو ضروری ہے۔ دیکھیں آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور صرف وظیفہ پڑھیں تو یہ بے فضول سی بات ہے، آپ کا وظیفہ کبھی اثر نہیں کرے گا۔
اور گناہ کرتے رہیں گے، وظیفہ پڑھیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو ان چیزوں کا تو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب عمل جب بھی شروع کریں، جب بھی عمل شروع کریں، وظائف شروع کریں، تو دو چیزیں ہیں جو رب کو راضی کرتی ہیں، کوئی شاید نہ بتائے۔ یہ عقبری صاحب نے یہ راز، یہ اپنے سینے کا راز بتایا تھا، جس کو میں نے بھی کئی مرتبہ پڑھ کے لوگوں کو بتایا ہے، اور لوگوں نے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی ہیں۔ لوگوں نے، آپ یقین کریں، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ عمل جس کو بھی بتایا، راتوں رات وہ کروڑ پتی بن گیا، راتوں رات اس کے حالات بدل گئے، راتوں رات اس کی تقدیر کے بند دروازے کھل گئے۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ عمل کروڑوں کا ہے، بس جس کے ہاتھ یہ لگ جائے اور جو سچے دل سے پڑ جائے رات میں، رات کے وقت آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، آپ کے ملک میں جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیے گا، اور دل ہی دل میں سب سے پہلے آپ نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے اور ہمیشہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اور جب بھی عمل کریں، جب بھی وظیفہ پڑھیں، میری بات کو بڑی توجہ سے، غور سے سمجھیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے آپ لوگوں نے پڑھ لیا، ایسا نہیں کرنا۔ پہلے عمل کو سمجھیے گا، پھر کیجیے گا، تو انشاءاللہ فائدہ بھی دے گا، انشاءاللہ آپ کی حاجتیں، مرادیں پوری بھی ہوں گی، ضرور پوری ہوں گی۔ اب آپ نے تمام کی تمام دکھیاری، غم کی ماری میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ سمجھنا ہے اور سمجھ کے کرنا ہے۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں نہ پڑیے گا۔ اب جب بھی جیسے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، میں نے آپ کو کیا بتایا؟ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کو راضی کریں، استغفر اللہ پڑھ کر۔ گناہوں کو تو بالکل چھوڑ ہی دیں، لیکن وظیفہ پڑھنے سے پہلے جو میں نے آپ کو دو طریقہ کار بتا رہا ہوں رب کو راضی کرنے کے، پہلا طریقہ کہ استغفر اللہ، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ۔ تمام کی تمام دکھیاری، غم کی ماری میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں یہ خاص وظیفہ پہلے نمبر پر استغفر اللہ کا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا، پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو 11 مرتبہ پڑھیے گا۔ آج کے رات کے عمل میں آپ کے ملک میں، شہر میں، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ عمل پڑھنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ پوری رات موجود ہے، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیے گا، اور دل ہی دل میں اپنے حاجتوں، مرادوں کی نیت کر لیجیے گا۔ جو میرا بہن بھائی نیت کر سکے یا نہ کر سکے، یہ عمل لاکھوں لوگوں کو فائدہ دے چکا ہے۔ 400 تو سامنے کی بات ہے، اور نہ جانے ان 400 نے کتنے اور لوگوں کو بتایا ہوگا۔ آپ یقین کریں، یہ وہ عمل ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کی زندگیوں سے فاقوں کو، غربت کو، غریبی کو، تنگ دستی کو، ہر طرح کی مشکلات کو فوری طور پر دور کرتا ہے۔ یہ وہ عمل نہیں جو اپنے پڑھنے والوں کو انتظار کروائے، یہ ہر طرح کی مشکل میں فوری طور پر اثر کرنے والا عمل ہے۔ اب آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ پڑھ کے رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اگر رب نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، رب کی پکڑ میں ہے، گناہوں کی وجہ سے تو چھوٹ جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، جب بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو پہلے رب سے، پکڑ سے اپنے کو چھڑوائیے گا،
پھر عمل کیجیے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ پہلا وظیفہ سن لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا 11 بار۔ اب آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دوسرے وظائف سے بالکل منفرد ہے کہ جن کو آپ نے پہلے کبھی نہ کبھی پڑھا ہوگا، لیکن ایسا عمل جو بالکل منفرد ہے۔ یہ پڑھنے میں تو آسان ہے لیکن کمالات میں دنیا کے ہر بڑے سے بڑے وظیفے پر بھاری ہے۔ دنیا کے ہر بڑے سے بڑے وظیفے پر یہ عمل ایسا بھاری ہے کہ یہ ہر طرح کی مشکل کو دور کرتا ہے، خالی جھولیوں کو، الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے بھرتا ہے۔ اب آپ نے استغفر اللہ 11 بار پڑھ کے رات کے اس معجزاتی عمل میں پہلے سب سے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھ لیں کافی ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں کافی ہے، کوئی سا بھی۔ اب درود شریف بھی آپ نے پڑھ لیا، اب آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ درود شریف پڑھ لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا۔ دیکھیں آج کے اس عمل میں نہ استغفر اللہ اس عمل کا حصہ ہے، نہ درود شریف۔ ان دونوں کے بغیر بھی یہ عمل چل سکتا ہے، لیکن جب آپ لوگ استغفر اللہ پڑھیں گے نا تو آپ کے وظیفے اثر کرتے ہیں، درود شریف پڑھیں گے تو آپ کے وظیفوں میں طاقت آ جاتی ہے، آپ کے عمل میں طاقت آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا آج کا جو عمل ہے اسے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی، اپنے طریقے سے، اپنے ہی حساب کتاب سے پڑھنا ہے تو پھر مجھے شکوہ شکایت نہ کیجیے گا کہ عمل اثر نہیں کیا، عمل کا فائدہ نہ ہوا، کیونکہ عمل دل سے پڑھیں گے، یقین سے پڑھیں گے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے تو فائدہ دے گا۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھنے والوں کا عمل کبھی اثر نہیں کرتا۔ تو اب آپ نے عمل کا ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ پہلے نمبر پر جو شامل کرنا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ یا اللہ کا وظیفہ ہے، پہلا وظیفہ یا اللہ کا۔ نے پہلا وظیفہ رات کے اس معجزاتی عمل میں کس طرح پڑھنا ہے؟ اللہ اللہ، استغفر اللہ پڑھا 11 بار، درود شریف پڑھا جتنی بار چاہیں۔ اب آپ نے اللہ اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور اس میں تمام صفات، کمال اور جمال موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں بے شمار مرتبہ ذکر آیا ہے، اور اللہ کے تمام اسماء اور صفات کو اس ایک نام اللہ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ مطلب اور معنی اس کے اللہ کے اسم مبارک، اس کا مطلب ہے وہ ذات جس کے بغیر کائنات کا کوئی بھی کام ہو نہیں چلتا، اور ہر چیز کو تخلیق اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی محبت اور رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اور لفظ اللہ، اللہ کا نام پڑھتے ہی اللہ پاک اتنا راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک کے، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ جتنے بھی اللہ پاک کے نام ہیں، جتنے بھی نام ہیں، ان سب کو ایک میں، جتنی بھی صفات ہیں ان سب کو ایک نام اللہ میں جمع کر دیا گیا، تو اللہ نام کی کتنی فضیلت و برکت ہوگی۔ تو اللہ 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 اللہ، دل سے، یقین سے یہ سمجھ لیجئے کہ رب اور آپ کے درمیان دنیا سے الگ ہو جائیے گا اس رات کے عمل میں۔ یہ رات کا عمل کیوں ہے؟ دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، رات کے وقت کی آپ نے دیکھا ہوگا بزرگان دین کو، اللہ والوں کو عبادت کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، وہ تہجد میں، کیونکہ رات، آدھی رات کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ پاک کو یہ وقت بڑا عزیز ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یا تو نیند اپنی بیدار کر کے، یا رات میں دنیا جہاں کو چھوڑ کر، اپنی نیند تک کو چھوڑ کر رب سے مانگ رہا ہو، تو رب کریم اس وقت، میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جب پوری دنیا سوئی پڑی ہے، پوری دنیا، یوں تو دن میں بھی آپ رب سے مانگ سکتے ہیں، شام میں، صبح بھی، لیکن جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اب ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ کم ہے، ایک تو ہزاروں پیشنٹ ہیں، اور ایک طرف رات میں آپ اکیلے گئے، رات کے وقت آپ اس ڈاکٹر کے پاس اکیلے گئے دوائی لینے کے لیے، تو وہ ڈاکٹر اس وقت جو ہے نا پوری طرح اپنے اس میں ہوگا،
اس کی ڈیوٹی ہوگی رات کی تو وہ اپنے ٹائمنگ پہ ہوگا اور وہ آپ کو پوری طرح سے سنے گا، کیونکہ وہ بھی فارغ ہے رات میں، آپ بھی فارغ بالکل گئے، تو وہ پھر آپ کی پوری طرح بات کو سنے گا۔ تو جب یہ دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں نا، انہیں ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ جب آپ کے مسائل سنتے ہیں نا، کہ یہ جب اللہ کے سامنے آپ کے اعمال لے کر پیش ہوں گے، تو اللہ پاک جب کہیں گے کہ آج میرے بندے نے کیا پڑھا رات میں، تو یہ فرشتے بتائیں گے، گواہی دیں گے آپ کی کہ آج اللہ پاک آپ کے بندے نے رات کے وقت اللہ اللہ پڑھ کے آپ کو یاد کیا، عمل کا آغاز آپ کے نام سے کیا۔ اللہ پاک کہے گا جاؤ، کس بات کے انتظار میں ہو، اس کی جھولی کو بھر دو، آج اس کی جھولی میں جو یہ مانگتا ہے ڈال دو، خزانے ڈال دو، دولت ڈال دو، اس کی بیماریاں، پریشانیاں، صحت، زندگی جو مانگتا ہے عطا کر دو، رشتوں کا طلبگار ہے تو رشتوں کے ڈھیر لگا دو، کوئی پریشانی ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے، اس کی جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں آتے تو رشتے جا کر دو، اس کا بیٹا اگر گھر میں بیٹا ہے تو اس کے نوکری کا بندوبست کرو، اسے دولت سے بھر دو، پیسوں سے بھر دو۔ اگر وہ خود پریشان ہے کسی بھی وجہ سے، تمام پریشانیاں اس کی دور کر دو، قرضہ ہے تو قرضوں سے چھٹکارا دلا دو، قرضداروں کے دلوں میں رحم جا کر دلوا دو، اس کے گھروں میں غیبی مدد کا انتظام کروا دو۔ آپ نے رات کے اس عمل میں استغفر اللہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، تو اللہ اللہ کرتے ہوئے آپ نے پہلا وظیفہ عمل کا شامل کرنا ہے، صرف 21 بار۔ کمی پیشی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں نہ کیجیے گا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کمی پیشی نہ کیجیے گا، نہیں تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کوئی فائدہ نہ ہوگا میرے بھائیوں میری بہنوں، کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وظائف کا مطلب ہی تعداد ہے، اور تعداد سے اگر پیچھے ہٹ گئے تو پھر وظیفہ اثر نہ کرے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، بڑی تمہاری توجہ چاہتا ہوں۔ اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل کی جان ہے۔ جیسے ہی 21 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو اسی وقت آپ نے اب جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے یا لطیفو کا۔ یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ یا لطیفو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مبارک نام ہے جس کا مطلب ہے نہایت مہربان یا نہایت نرم۔ اللہ کی صفت لطافت اس کی بے پناہ رحمت اور محبت کو ظاہر کرتی ہے، جو بندوں کے حال پر شفقت فرماتا ہے اور ان کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ اور ہمیشہ سے یا لطیفو کا جو ورد کرتا ہے اس سے اللہ کی رحمت اور مدد ملتی ہے، خاص طور پر تنگ دستی، روزگار کے مسائل یا کسی بھی قسم کی پریشانی کے وقت اس کا ورد بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ یا لطیفو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو کرتے ہوئے یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کر دیجئے گا۔ یا لطیفو کا وظیفہ تمام میری دکھیاری پریشان بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، اس مجرب ترین عمل میں یا لطیفو کا یہ مشکل کشا وظیفہ آپ نے فقط 21 بار ہی پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ اللہ کا بھی 21 بار پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ یا لطیفو کا بھی آپ نے 21 بار پڑھ لیا۔ اب 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے ہیں، اب کیا پڑھیں گے؟ عمل کا آخری وظیفہ رہتا ہے جس کے بغیر یہ عمل بالکل نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں اس وظیفے کے بغیر۔ اس عمل کی طاقت، اس عمل کا آخری وظیفہ ہے، اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے۔ رات کے اس معجزاتی عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اپنے ہاتھوں میں ہو تسبیح تو پکڑ لیجئے گا اور یاد رکھیے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ جو رات کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں نا، اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ایک بار ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر کر دینا ہے۔ اور میری بات کو سنیے گا اور کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا، اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے۔ تو کامنٹس میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ضرور ادا کیجیے گا۔ اب آپ نے یا لطیفو کا وظیفہ بھی بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھ لیا۔ عمل کے آخر میں جو وظیفہ بتاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں،
یہ وہ وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کا سب سے زیادہ طاقتور نام ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی آپ کو کہے نا کہ اللہ پاک کا طاقتور نام کا کون سا ہے، جو رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، جو غربت اور غریبی کو فوری طور پر ختم کرتا ہے، جو قرضوں سے چھٹکارا دلواتا ہے، جو بیماریوں کو پریشانیوں کو دور کرتا ہے، عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے، یعنی کہ اس سے بڑا مجرب وظیفہ نہ آپ نے پڑھا ہوگا، نہ آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کو بتائے گا۔ عمل کے آخر میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اپنے ہاتھوں میں، اور اللہ پاک کا یہ پیارا سا نام یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کے دو عظیم اور طاقتور اسما میں سے ہیں، جنہیں اسماء حسنہ بھی کہا جاتا ہے، اور دو اسما کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی حیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حی کا مطلب ہے زندہ اللہ تعالیٰ کی صفت، حی کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ کی یہ صفت انسانوں سمیت تمام مخلوقات کی حیات اور زندگی کی بنیاد ہے، کیونکہ تمام زندگی اسی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہوتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر ہوا ہے، جس میں ذکر کیا گیا کہ اللہ ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے موجود رہے گا۔ اور یا قیوم، قیوم کا مطلب ہے قائم رہنے والا یا سب کو قائم رکھنے والا۔ اللہ کی یہ صفت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خود مستقل اور قائم ہے اور تمام کائنات اس کے حکم سے ہے۔ آپ نے ان دونوں وظائف کو یا اس کو ایک ہی اسم بھی کہہ لیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کرتے ہوئے عمل کا آخری وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ عمل کے آخر میں صرف اور صرف آپ نے پوری ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھنی ہے۔ جب پڑھ لیں آخر میں درود شریف پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کر کے دعائیں مانگ